الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کی جو بنیادی مضامین ہیں، چونکہ یہ سورہ آل عمران کا حصہ ہے، تقریباً 3 پاؤ اس کا جو حصہ ہے وہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ تو آل عمران میں چونکہ عیسائیوں سے زیادہ خطاب کیا گیا، تو بہت سے اس میں واقعات جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ اس میں امت مسلمہ کا جو منصب ہے اسے بطور خاص بار بار بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان 2 غزوات کے بارے میں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کلام ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بہت سے ایمان افروز چیزیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ چند ایک ایسے آیات مبارکہ کے حصے ہیں کہ جو بڑے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا اے لوگو، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اور تم جو خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی پسندیدہ شے، ما تحبون، جو اسے محبوب ہے، جو اسے پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو عمومی مفہوم ہے اور جو انفاق فی سبیل اللہ کا ویسے معنی ہے وہ تو ہے مال خرچ کر، کیونکہ طبعی طور پہ ہر انسان کو مال پسند ہوتا ہے۔ تو مال پسند ہے، اور جب بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو نیکی کے اعلیٰ مقام کو پا لیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا کھجوروں کا، جس کی کھجوریں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تھی، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تھی، اور وہ اتنا شاندار باغ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اس باغ میں موجود کنویں کا پانی منگوا کر پیا کرتے تھے، اور اس باغ کے اندر جو کنواں تھا، نبی پاک علیہ السلام خود اس کنویں پہ تشریف لے جاتے اور اس کے کنارے جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب بڑا اعلیٰ قسم کا باغ تھا، تو وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ تو میرا باغ ہے، تو میں اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یوں کرو، وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ واقعہ۔ اچھا، چونکہ عاشورہ کے دن ہیں، اہل بیت کرام کی یاد کے دن ہیں، جن کی محبت مسلمانوں پر واجب ہے، اہل بیت کی محبت مسلمانوں پر واجب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہی معاملہ سارے اہل بیت کے ساتھ، خواہ وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جنہیں سرکار خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب میری بیٹی ہے۔ کل میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ سرکار کی بارگاہ میں قرب، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں انہیں راضی کر لو، یعنی نبی پاک علیہ السلام۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سرکار کو سب سے محبوب ہے انہیں راضی کر لو۔ میں نے کہا وہ کون؟ کہنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا اچھا، انہیں راضی کرنے کا طریقہ کیا؟
تو فرمایا کہ روزانہ جو انہوں نے فرمایا کہ روزانہ یا تو تہجد میں اور یا مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ کے حضرت سیدہ خاتون جنت کو ایصال ثواب کر دیا گیا۔ میں نے اس سے کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب تم کسی کو روزانہ تحفے بھیجتے ہی رہو، روزانہ تحفے بھیجتے ہی رہو، تو کسی دن تو وہ کہیں گے نا کہ یار یہ کون ہے جو روزانہ ہی تحفے بھیج دیتا ہے، یہ روزانہ ہی تحفے بھیج دیتا ہے۔ اور وہ خاندان ایسا کریم ہے اور ایسا سخی ہے کہ جو لیتا کم ہے دیتا زیادہ ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اس دنوں کی مناسبت سے عرض کیا۔ تو یہاں فرمایا کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اب آپ غور کریں کہ اگر پورا خاندان جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو وہ نیکی کے کس اعلیٰ مرتبے اور مقام کو پانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مال کا فرمایا کہ جو مال تمہیں محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور انہوں نے اپنے بیٹے، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، انہیں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ تو جس نیکی کے مرتبے پر وہ فائز تھے اس پر کوئی اور فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ فرمایا بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے۔ بیسیکلی بنی اسرائیل پہ چند چیزیں حرام کر دی گئی، اونٹ کا گوشت اور اسی طرح کچھ چربی کے جو ہے وہ آئٹم تھے ان پہ منع کر دیے گئے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی حرام ہے، آدم علیہ السلام سے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے حرام نہیں تھے، یہ ساری چیزیں حلال تھیں۔ ہوا یہ کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر بھی وہ چیزیں حرام کر دی تھی۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے یہ حرمت نہیں چلتی آ رہی۔ اس کے بعد حج کی آیتیں ہیں، مشہور آیات مبارکہ، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی برکت والا، اور ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اور اس مکہ مکرمہ میں موجود گھر میں فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ کیا روشن نشانیاں ہیں؟ فرمایا ابراہیم کے قدم لگنے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا تھا اور جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے، فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حدود حرم، یہ حرم کا ایریا جو ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ خدا کے امن میں آ گیا، کہ وہاں پر نہ حدود حرم میں قصاص لیا جاتا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں کو امان ہے کہ حدود حرم میں شکار کو شکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں پر ہرن بھاگتا ہوا آ جائے تو اسے شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے شکار، اور اگر شکار کریں گے تو وہ ہرن بھی حرام ہو جائے گا، حالانکہ ہرن کا گوشت حلال ہے، لیکن جو اس دائرے میں آ گیا، حدود حرم میں آ گیا، تو فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اس کے بعد حج کا حکم بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ حج کے لیے جا سکتا ہے، پیچھے گھر کا مناسب خرچہ بھی چلتا رہے گا، اس پہ فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ تو یہ حج کی عبادت جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ پھر اس میں اس بات، اچھا اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں حج کا بڑا شوق ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن کچھ وہ ہیں کہ دنیا گھوم لیتے ہیں، حج نہیں کرتے۔
امریکہ گئے، یورپ گئے، ادھر گئے، حج نہیں کیا. یہ بڑی محرومی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آیت کے آخر میں ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرے تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. یعنی کہ حج نہیں کرتا تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں کہ اتنے پیسے میں نے اس کو دیے، اس نے حج نہیں کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور پھر بھی حج نہ کرے تو فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے. تو حج اتنی اہم چیز ہے، اور ہر سال کوئی حج کرتا ہے یہ بھی سعادت ہے. بزرگان دین کے ایسے ایسے واقعات ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 50 حج کیے. اسی طرح بعض بزرگ ہیں 60 حج کیے. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 24 یا 25 حج کیے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تقریباً 30 کے قریب حج کیے تھے. تو یہ جو حج کی عبادت ہے یہ اتنی اعلیٰ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرماتے تھے کہ صدقہ دے دینا حج کرنے سے افضل ہے. صدقہ دے دینا حج کرنے سے افضل ہے نارمل حالات میں. ایک تو ہے نا کہ کوئی بندہ بہت ہی پریشان ہے تو بندہ حج کے بجائے اس کو پیسے دے دے، یہ ایک جدا چیز ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی کی مرضی ہے کہ بھی صدقہ کرے یا حج کر لے، اسی رقم سے حج کر لے. تو امام اعظم فرماتے تھے کہ صدقہ کرنا افضل ہے حج کرنے سے. لیکن جب آپ نے خود حج کیا تو بعد میں فرمانے لگے کہ حج کرنا افضل ہے صدقہ دینے سے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ تو یہ ہے کہ بھی میں نے جیب سے پیسے نکال کے پکڑا دیے، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، واہ بھی ہو گئی، اور جس کو صدقہ دیا اس نے شکریہ بھی ادا کر دیا، عزت بھی بن گئی. اور حج کے اندر جو اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے. گرمی ہے، سردی ہے، ٹھوکریں ہیں، دن ہے، رات ہے، دھکے ہیں، سب کچھ کھانا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے لیے. تو یہ جو اللہ کے لیے مشقتیں اٹھانا ہے یہ وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو صدقہ دینے میں نہیں. تو فرمایا کہ حج کرنا افضل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنے سے جو بندے میں تبدیلی آتی ہے وہ کسی اور کام سے نہیں آتی. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے حج کیا پھر پوری زندگی کے لیے نمازی بن گئے. پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، حج کے بعد نمازی بھی بن گئے. اچھا، حج سے پہلے داڑھی نہیں تھی، حج کیا پھر کہا کہ نہیں یار اب حج کر لیا نا، اب داڑھی بھی رکھ ہی لیتا ہوں. اسی طرح بہت سے نیک اعمال ہیں کہ جو بندہ پہلے نہیں کرتا تھا لیکن حج پہ جاتا ہے. بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو پہلے نیت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار داڑھی رکھنی تب ہے جب حج کروں گا. اگرچہ نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ داڑھی تو فوری رکھنا ہی واجب ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو ذہن میں ہے نا کہ حج کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ بندہ جائے تو بندہ ہی بن کے آئے، پھر سدھر بھی جائے. تو یہ حج کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ حج کی عبادت کے جو انوار ہیں اور جو برکتیں ہیں، اگر کوئی بندہ واقعی دل سے حج کرے نا، صرف وہاں پر موج مستی اور کھانے پینے نہ جائے کہ ہر جگہ کھاتے ہی رہنا بس، یہ نہیں، حج کیوں اپنے اندر اتارنے جائے تو جو حج سے ملتا ہے وہ کسی عبادت سے نہیں ملتا. مجھے 5-6 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ملے 16 سال سے اتنی ماشاءاللہ وہ عبادت گزار تھے، بڑی باتیں کرنے والے. تو حج سے واپس آئے تو میں ان سے ملا، میں نے کہا اور بھائی صاحب کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ کہہ رہے مفتی صاحب 16 سال کی ساری عبادتیں ایک طرف، حج کی عبادت ایک طرف. جو حج سے دل میں چیزیں اتری ہے نا وہ کسی اور شے سے نہیں اتری. تو یہ حج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حج کو کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے. عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کہ اور چیزوں میں تو بندے کو کچھ دنیاوی فوائد بھی اچھے خاصے ہو جاتے ہیں. بندہ نماز پڑھتا ہے تو ڈسپلن ہوتا ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، صفائی ستھرائی بدن کی ہو جاتی، سب کچھ چلتا ہے. صدقہ خیرات کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کو ذرا اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. روزے رکھتا ہے تو بدن کا اچھا خاصا سسٹم صحیح ہو جاتا ہے. پورا سال جو کھا کے پیٹ خراب کرتے ہیں رمضان میں جا کے بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حج میں کیا ہے؟ حج میں ظاہری فائدہ تو کوئی بھی نہیں، لیکن حج کی جو برکتیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، حج اللہ کے لیے. اس میں آپ نے روٹین کے کپڑے اتار کے یہ 2 آپ نے سادہ چادریں پہن لی، کیا ہوگا اس سے؟
بس یہ اللہ کا حکم. آپ جا کے ایک گھر کا چکر لگا کے آ جائیں گے. بھئی چکر لگانے سے کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ نے حکم دیا تھا. میدان عرفات میں گئے، خالی میدان ہے، نہ کوئی خصوصی عبادت کرنے، کچھ بھی نہیں کرنا. میدان میں اندر جا کے لیٹ جانا، بیٹھے ہوئے سارا دن بیٹھے ہوئے. اس کے بعد واپس آ جاؤ. ظہر میں جاؤ، مغرب تک بیٹھے رہو، پھر واپس آ جاؤ. کیا ہوا جی؟ حج ہو گیا. بھئی آنے سے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا حکم تھا، جا کے میدان میں پڑ جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ جا کے وہاں پر. تو حج جو ہے یہ دیگر عبادتوں سے اس اعتبار سے بڑی منفرد عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور خاص فرمایا وَلِلَّهِ، حج اللہ کے لیے، کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ خاص اللہ کے حکم پہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے جس کا تعلق اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. فرمایا اے ایمان والو، اگر تم یہودیوں عیسائیوں کے گروہ کی بات مانو گے، اگر یہودیوں عیسائیوں کے گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر کر کے چھوڑیں گے. کافر مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ہمارے برابر اور بالکل ہم صحیح صحیح چلیں گے. نہیں، ایک بہت لو لیول پہ ان کے اخلاقیات ہوں گے تو ہوں گے. جیسے ہمارے ہاں جتنے لوگ بھی یورپ امریکہ وغیرہ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اخلاق تھا، کیا پیار تھا. بھائی جب 20 لاکھ بندے مار دیتے تب اخلاق کہاں جاتا ہے؟ جب 10 لاکھ بچے یتیم کر دیتے تب اخلاق کہاں جاتا ہے؟ جب 5 لاکھ عورتوں کو بیوہ کر دیتے تب اخلاق کہاں جاتا ہے؟ جب کسی ملک کو ملیا میٹ کر دیتے تب اخلاق کہاں جاتا ہے؟ جب ہنستے بستے ملک کو، جہاں پر ہر بندے کو گھر بیٹھے ہر شے مہیا تھی، اور اس کو تباہ و برباد کر کے 2 ٹکڑے کر کے آپس میں لڑا کے آج تک ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، تب اخلاق کہاں جاتا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ انڈیویجول بنیادوں پر اور پرسنل بیسس پہ اخلاق اور چیز ہے، لیکن نیشن ٹو نیشن یہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے. پچھلی پوری ہسٹری بیان کر تو بہت لمبا ہو جائے گا، ورنہ جب چیچنیا کے اوپر چیچنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو اب جو مسلمان تھے انہوں نے کہا یار ہم پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ نماز ہم نہیں پڑھتے. مسلمان آگے سے کہہ رہے تھے نماز ہم نہیں پڑھتے، مسجد ہم نہیں جاتے، شکلیں ہماری تمہارے جیسی، اسی جگہ پر پیدا ہوئے، سارا کچھ ہے، پھر بھی تم ہمیں مار رہے ہو. وہ کہتے تھے تم کچھ نہیں کرتے، اسلام والا کوئی کام نہیں کرتے، کلمہ تو پڑھتے ہو، کلمہ تو پڑھتے ہو. تو بات یہ ہے کہ غیر ہمارے ہو نہیں سکتے اگرچہ ہمیں لگے کہ یہ ہمارے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے فرما دیا کہ ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے. اور پوری تاریخ جو ہے وہ اسی سے بھری ہوئی ہے، پوری تاریخ اسی سے بھری ہوئی ہے. کوئی شاذ و نادر درمیان میں واقعات ہو جائیں تو ہو جائیں، ورنہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم تو اپنے اس پہ صحیح راستے پہ رہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کیسے ناشکری اور کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے. اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے تم کفر اور ناشکری کے راستے پہ کیسے جا سکتے ہو؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود یا آپ کی تعلیمات موجود، اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کفر اور ناشکری کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں. 2 باتیں. پہلی بات فرمائی اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کو عام مثال میں اگر میں سمجھاؤں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے، آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن اسی آگ کو کوئی بندہ ہاتھ میں لے کے ایسے جھومتا گھومتا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا، کہہ رہا مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. بٹ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. ابھی کل پرسوں اخبار میں خبر تھی، ایک چھوٹی سی بچی تھی باہر کھیل رہی تھی، تو بڑا سا ایک سانپ تھا، ایک پتلا سا، اس نے اس کو گردن سے پکڑا، اٹھا کے گھر لے آئے.
وہ اس کو بھی کھلونا ہی سمجھی، سانپ کو بھی کھلونا ہی سمجھی، اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اب وہ کیا ہے اس کو پتہ نہیں سانپ ہے یہ، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، نہیں ڈر تو بے پرواہ ہے اس سے۔ گھر والوں کی چیخیں نکل گئیں، یہ تو سانپ لے آئی۔ اسی طرح بچے کے سامنے انگارہ رکھ دے، اس کو کوئی پتہ نہیں، وہ سمجھے کہ بڑی روشن سی خوبصورت سی چیز ہے، کوئی جا کے پکڑ لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ تو جب بندہ کسی شے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسے نہیں ڈر رہا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ آگ سے ڈر لگتا ہے اور آگ میں ہی گھومتا رہتا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے کہا جائے کہ آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے کا حق تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بندہ کرنے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ نہیں کرنا، لیکن کرنے سارے وہی کام ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ زکوٰۃ دینی، نہ حج کرنا، پڑوسیوں پہ ظلم ہے، دوسروں کو تنگ کرنا ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے، زبان خراب ہے، غیبت چغلی ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے، سارے کام کیے جا رہے اور ساتھ میں بولے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ڈر وہی ہے کہ سانپ ہاتھ میں لے کے بندہ گھومے اور بولے کہ مجھے اسے ڈر بہت لگ رہا ہے، تو یہ ڈر نہیں۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور حق یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس چیز کو کما حقہ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، یہ ہے حرف آخر، کہ ایمان کی حالت میں موت سب سے بڑی چیز ہے، باقی ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف، ایمان پہ موت ایک طرف۔ ایک حضرت توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ذکر اذکار کر رہے تھے، تو قریب میں بیٹھے کچھ لوگ آپس میں کلام کر رہے تھے کہ یار ولی ایسا ہوتا ہے، ولی ایسا ہوتا ہے، ولی کی یہ شان، ولی کا یہ مقام۔ تو اچھا سب آپس میں کہنے لگے بھائی ولی تو ہم ان کو مانتے ہیں، حضرت کو جو بیٹھے ہوئے توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ بڑے مجذوب مست آدمی تھے، کہ ولی تو ان کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے اوراد سے فارغ ہوئے، کہنے لگے بھائی یہ تم جو تعریفیں کر رہے ہو نا کہ ولی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اور آخر میں جا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ولی ہوں۔ فرمایا کہ یار میں تو اپنے آپ کو ولی اس دن مانوں گا جس دن ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، ورنہ سارے کشف کرامت اور پھونک مار کے بندہ صحیح کر دیا اور ہوا میں اڑ کے دکھا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، فرمایا ایمان پہ موت نہیں آئی تو سب ختم، سب برباد۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تو فرمایا کہ ولی تب مانوں گا، کیونکہ ولی کا مطلب کیا تھا؟ خدا کا دوست۔ تو وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے کہ جو کفر پہ مرے؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا خدا کا دوست وہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ یوں کہہ لے کہ مسلمان کا جو جسے کہا جائے نا کہ بالکل جو فائنل گول زندگی کا آخری اس کا بالکل فائنل گول ہونا چاہیے وہ ہے ایمان کی حفاظت، ایمان پہ استقامت، حالت ایمان میں دنیا سے جانا۔ اس کے بعد مومنوں مسلمانوں کا جو سب سے اہم منصب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا، اس یہاں پر بھی ہے، اگلی آیت میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ٹھیک، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن انسان تو قیامت تک ہوں گے، 1400 سال سے تو لوگ دنیا چلتی آ رہی ہے، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد، اور قیامت پتہ نہیں 1000 سال بعد ہے یا 10,000 سال بعد ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جو 8 9 10 12 15 20 25 ہزار سال تک لوگ رہیں گے تو خدا کا حکم کیسے پہنچے گا ان تک؟ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اور نبی اللہ کے پیغام پہنچانے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا کہ اے مسلمانوں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دیا کرے اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کیا کرے۔ جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا اللہ نے اب نبیوں کے وارثوں کو عطا فرما دیا، تو اب یہ کام امت کا ہے، یہ کام امت کا ہے کہ امت اب اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام آگے تک پہنچائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ابھی تک ہم بہت ہی جو ہے وہ ناکام ہیں،
بہت سے ہم ابھی تک بہت ناکام ہیں. اگر ہم کامیاب ہوتے تو یہ سارا یہ جاپان اور کوریا اور فلپائن اور تھائی لینڈ اور یہ جو ڈنمارک اور ناروے، تو ایسا تو نہ ہوتا کہ یہ کبھی بھی اسلام میں نہ آتے. یہ آج تک ویسے کہ ویسے اسی حالت کفر میں چلتے آ رہے ہیں. تو ہمارے قرآن پاک کے ہم نے ان زبانوں میں ترجمے کیے ہوتے، ڈینش میں، نارویجن لینگویج میں، باقی اور زبانوں میں ان میں ترجمے کیے ہوتے. ہمارے مبلغین ان زبانوں کے اندر تیار ہوتے، وہ جا کے اسلام کا پیغام دیتے. تو پھر کہا جاتا کہ بھئی یہ امت اپنے اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. ہم تو گھوم پھر کے اپنوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ نے مجھے سمجھا دیا. تو دنیا میں یہ جو فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم میں گروہ ایسا ہونا چاہیے، اور اگلی آیت میں پھر فرمایا کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ظاہر کی گئی. کیوں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم دو، برائی سے منع کرو. یہ ہے بہترین امت ہونے کا ایک مرکزی سبب کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہمارے فریضے میں شامل ہے. تو لہذا یہ جو سیکولر سوچ ہوتی ہے نا کہ بھائی اپنی دیکھو، دوسرا جو مرضی کرنے دو، ہمیں دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، ہماری جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی جائے، دیوالی منائی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے اپنے لڑکے لڑکیاں جا کے شامل ہو جائیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ابھی یہی ہوا سارا. اور اس کے اوپر یہی تھا، وہ بیچارہ وی سی نے اگر تھوڑا سا وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بھئی مسلمانوں کی یونیورسٹی میں یہ دیوالیاں کہاں سے منائی جا رہی، اسی کو فارغ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سیکولرزم، اسلام حقیقی ہمارا دین ہوتا ہے اس کا ملک کے اعتبار سے، تو پھر یہ تو نہ ہوتا. اسلام کو ہی اگر عملی دین مانا ہوتا تو وہ تو فرما رہا ہے کہ وَتَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی کو روکو گے. لیکن نہیں، اس اپنے بندے کی اس کی شامت آ گئی، اس کے خلاف بولنے والے کھڑے ہو گئے، سول سوسائٹی کے نام پہ اور فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. کیا ہے یہ؟ تو اسلام برائی منع کرنے کو مسلمانوں کا فرض منصبی قرار دیتا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ ساری زندگی یہ عمل کرے. اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی، وہ جہاں پر بھی پائے جائیں. یہ آیت مبارکہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آیت ہے کہ اس پر بہت سے لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار یہودی کہاں سے ذلیل ہو گئے، ساری تجارتیں ان کے پاس ہیں، ساری مارکیٹیں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے بزنس ان کے پاس ہیں، دنیا بھر کے بڑے چینلز ان کے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ذلت تو مسلط ہے، لیکن دو باتیں، الا بحبل من اللہ، یا تو انہیں اللہ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے جو مسلمان ہو جائے، وحبل من الناس، اور یا لوگوں کی طرف سے کوئی مضبوط ان کو سہارا ملا ہوا ہو، تب وہ ذلت سے بچ کے رہیں گے. اور ابھی ہر بندہ جو تھوڑا سا بھی جو انٹرنیشنل جو میٹرز ہیں، افیئرز ہیں، ان کو سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر یہودی اس وقت غلبے میں ہے تو پیچھے کس کا سہارا ہے. وہ سہارا ایک مرتبہ ہٹ جائے، اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلت مسلط ہے مگر وحبل من الناس، اگر خاص لوگوں کا سہارا ان کو حاصل رہے گا تو پھر وہ بچے رہیں گے، وہ بچے ہوئے، اسی وجہ سے بچے ہوئے. یہ سہارا ہٹے گا تو اس کے بعد پتہ چل جائے. تو یہ ان کے، اور یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور سرکشیاں کیا کرتے تھے، جو خدا حکم دیتا تھا اسے الٹ ہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ سجدے کرتے ہوئے، یہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہو. انہیں فرمایا کہ تم بولنا یا اللہ بخش دے، یہ کہیں گے یا اللہ گندم دے. یہ قرآن پاک میں انہیں کہا گیا کہ فلاں شہر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کرنا کہ یا اللہ بخش دے، یہ کہتے ہوئے گئے یا اللہ گندم دے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے.
دین پہ عمل کا حکم دیا گیا، الٹا ہی عمل کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ طرز عمل مستقل یہی کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی. اس کے بعد غزوہ ہے، اس کے بعد اور مسلمانوں کو مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اپنے غیروں کو، مسلمانوں کے جو غیر ہیں ان کو اپنا رازدار مت بناؤ. لا یألونکم خبالا، یہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ودوا ما عنتم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کا بغض اور دشمنی ظاہر ہو چکی. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دشمنی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ویسے تو ظاہری طور پہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، جی مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، قرآن ان کا دہشت گردی سکھاتا ہے، دنیا میں دہشت ان کی وجہ سے. تو تھوڑا بہت تو اس طرح کے جملے پوری دنیا میں کانسیپٹ یہ پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس منہ بولے الفاظ سے زیادہ سخت ہے کہ جب اس کا موقع آتا پھر قرآن چلاتے ہیں، پھر نبی کی توہین کرتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے اگر کچھ بولا جائے تو حکومتیں اپنا جان چھڑانے کے لیے بولتی ہیں یار بہت برا کیا انہوں نے نا، یہ جس نے قرآن جلایا، جس نے توہین کی، بہت برا کیا اس نے، لیکن کوئی جرم نہیں ہے. جملہ پورا یہ ہوتا ہے، ایگزیکٹ جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا برا کام ہے قرآن کو جلانا، نبی کی توہین کرنا، لیکن یہ ہے کہ لا آف دا لینڈ یہ ہے، ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ یہ جرم نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو اندر تھا یہ وہ باہر نکلا. تو فرمایا غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ. ان کی دشمنی جو ہے ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہے اور جو ان کے اندر ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی جاتی ہے. اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ اے حبیب یاد کرو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یاد کرو کہ جب تم اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور مومنوں کو لڑائی کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے کہ ایک دستہ یہاں بیٹھے، ایک دستہ یہاں پر بیٹھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی مدد فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم بے سر و سامان تھے. تھوڑے سے گھوڑے تھے، تھوڑے سے اونٹ تھے، تھوڑی سی تلواریں تھیں. یعنی اب غور کریں کہ مسلمان جنگ لڑنے گئے تو تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. جنگ لڑنے گئے 313 سامنے 1000 بندہ 1000 تلواریں، ادھر 313 بندہ تلواریں بھی پوری نہیں، ایسی بے سر و سامان نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اے حبیب یاد کرو اذ تقول للمؤمنین، جب تم مومنوں سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کہ اے مومنوں کیا تمہیں یہ بات کفایت نہیں کرتی کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اگر تم صبر کرو، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس وقت دشمن تم پہ حملہ کر دے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. کب؟ جب صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے، خدا سے ڈرو گے. اور اس کے ساتھ اس سے پہلے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. تو خدا کا ڈر ہو، صبر ہو، استقامت ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اور مومنوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ تم بے سر و سامان تھے لیکن بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی، فرشتے اتار دی، مسلمانوں کی مدد. یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ میدان بدر میں فرشتے اترے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی. بعض روایات کے مطابق تو وہ لڑے، مسلمانوں کی طرف سے لڑے، بعض کے مطابق وہ لڑے نہیں، صرف کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا.
اتنے فرشتے، لڑائی فرشتوں نے کی، روب فرشتوں نے ڈالا، مدد فرشتوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میدان بدر میں تمہاری مدد اللہ نے کی، کیا سب کچھ فرشتوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مدد کی۔ اب فرشتوں نے کی یا اللہ نے کی؟ فرشتوں نے بھی کی، قرآن میں ہے، اللہ نے بھی کی، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فرشتوں نے جو مدد کی وہ خدا کے طاقت دینے سے کی۔ تو جب کوئی اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ نہیں، فرشتے اللہ نہیں ہیں، غیر اللہ ہیں، لیکن وہ غیر اللہ کی مدد کو خدا فرماتا ہے اللہ نے مدد کی۔ تو لوگ کہتے ہیں غیر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہیں۔ تو فرشتوں کی مدد اور خدا کے پیاروں کی مدد یہ غیر کی مدد نہیں ہے، یہ اپنوں کی مدد ہے، اور یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ اس کے بعد کچھ آیات مزید ہیں اسی حوالے سے، اور آگے جا کے سود کا درمیان میں تذکرہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا در دگنا، بڑھا چڑھا کے، کہ بھئی فلاں تاریخ تک دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد پرسنٹیج اور بڑھ جائے گی۔ فرمایا سود نہ کھا، سود کھانا حرام، اللہ سے دشمنی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے بڑی جامع آیات ہیں، میں نے اس پر بہت مرتبہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اے ایمان والو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ فرمایا کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ فرمایا کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ تنخواہ ہماری 70,000 سے اوپر ہوگی نا تو ہی خرچ کریں گے، اس سے نیچے نہیں، تھوڑے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا غصہ پینے والے، متقی کون ہیں؟ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، غصہ پینے والے، معاف کر دینے والے، اور اللہ نیکوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو خدا کو یاد کر کے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہیں متقی، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات، اور وہ جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیسا شاندار بدلہ ہے، کیسا شاندار اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز تھی کہ غزوہ احد کی اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کافر بھاگ گئے تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، اور نبی پاک علیہ السلام کا دندان مبارک بھی زخمی ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ تھا کہ یار ہمیں کیوں تکلیف پہنچی، ہم تو حق پہ تھے، ہم تو نبی کے ساتھ تھے، تو ہمیں کیوں تکلیف پہنچی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی ہوگے۔ یہ جو وقتی طور پہ اتار چڑھاؤ ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ یہ زمانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بدلتا ہے۔ یہ زمانے، ایک زمانہ وہ تھا سکندر یونانی تھا، وہ یہ ہر طرف تھا،
پھر اس کے بعد زمانہ آیا تو یہ جمشید، دارا کے کاؤس، یہ جو ایران کے بادشاہ تھے یہ آ گئے. پھر کسرا دنیا کا بادشاہ بڑا ہو گیا. دوسری طرف جو ہے وہ روم کے بادشاہ بڑے ہو گئے. تو اب ایک طرف جو ہے وہ ہرقل روم کا بادشاہ تھا، دوسرے تو کسرا تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ختم کر دیا. سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے. پھر زمانہ گھومتا رہا بنو امیہ، پھر بنو عباس. اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، سلطنت عثمانیہ دنیا میں غالب آ گئی. لیکن پھر سلطنت عثمانیہ نیچے گئی. اس کے بعد پھر رشیا آ گیا، امریکہ آ گیا، پھر یہ ممالک آ گیا. ان میں پہلے کیا تھا؟ اسپین تھا. جو یہ امریکہ کو جو دریافت کیا تھا وہ تو اسپین کا بندہ تھا. تو اسپین غالب تھا. اسپین کے پیچھے برطانیہ پہنچا. برطانیہ نے وہاں جا کے امریکہ کے پورے ایریے پہ قبضہ کیا. تو امریکہ جو ہے، جیسے ہم برطانیہ کے غلام تھے تو امریکہ بھی برطانیہ کا غلام تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اب ایک طرف برطانیہ یہ تھا کہ انگلینڈ کا جس کا مشہور تھا نا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ آسٹریلیا بھی اس کے انڈر تھا، جزائر فیجی وہ بھی اس کے انڈر تھے، ادھر امریکہ بھی اس کے انڈر تھا، ادھر ساؤتھ افریقہ بھی اس کے انڈر تھا. آسٹریلیا اس اینڈ پہ ہے، ساؤتھ افریقہ اس اینڈ پہ ہے. یہ دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں یوں کر کے اور یوں کر کے اگر دو لکیریں لگائیں، آسٹریلیا اگر اس طرف ہے تو ساؤتھ افریقہ اس طرف ہے. اس لیے ان کا ویدر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، ہمارا ان سے مختلف ہوتا ہے. تو اتنا بڑا تھا اور آج اتنا سا. یہ ہمارے سندھ کے برابر ہے تقریباً. انگلینڈ کا جو رقبہ ہے، ایریا جو ہے ہمارے سندھ کے برابر ہے. تو پہلے برطانیہ وہ دنیا میں ایسا چھایا. اچھا، ادھر فرانس نے جو ہے وہ الجزائر پہ، مراکش پہ، مصر پہ، ان ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. وہ بھی بھائی صاحب واپس جا کے وہیں بیٹھے ہوئے. مصر بھی آزاد ہے، الجزائر بھی آزاد ہے. پھر کیا ہوا؟ ایک طرف رشیا آ گیا، ایک طرف امریکہ آ گیا. دونوں ہی بادشاہ تھے، یا اس کی مانو یا اس کی مانو، دو میں سے ایک کی ماننی پڑے گی. دو بلاک ہوتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ایک ڈوم کر کے نیچے چلا گیا، رشیا نیچے گیا، اب امریکہ ہی بادشاہ تھا دنیا کا. اب کیا ہوا؟ اب وہ دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. ابھی وہ پورا کھڑا نہیں ہوا تھا جیسے چائنا کھڑا ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب دنیا میں پہلے دو طاقتیں، ایک طرف چائنا ایک طرف امریکہ، اب درمیان میں رشیا بھی کھڑا ہونا شروع ہو گیا. ان دو کے ساتھ تھوڑے سے نعرے انڈیا بھی مار لیتا ہے کہ ہم بھی بہت بڑے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. تو یہ جو سب یہ چل چلاؤ اتار چڑھاؤ یہ کیا ہے؟ یہ خدا نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. فرمایا یہ زمانے، یہ ایام ہیں، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، کبھی اس کو دے دیتے ہیں. اصل کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بادشاہت اللہ کی ہے، سارا کچھ اللہ کا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ بادشاہت کا، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہی ہے. جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے اوپر سے نیچے ذلیل کر دے. تو احکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو رب العالمین ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین اللہ تعالی. تو فرمایا کہ یہ ہماری مرضی ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم یہ ایام کو پلٹتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر غزوہ احد کا تذکرہ. غزوہ احد میں مسلمان چونکہ زخمی ہوئے تو بڑے دل سے بھی زخمی تھے کہ یار ہمیں ایسا کیوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان فرمایا. اس کی وجہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، مسلمان پہلے فاتح ہو گئے تھے اس میں، لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. فرمایا کہ تم نے آپس میں جھگڑا کیا. بعد نے کہا کہ چلو نیچے اترو، ہمیں تو فتح ہو گئی ہے. بعد نے کہا نہیں، سرکار نے منع کیا تو اوپر ہی بیٹھے رہو، نیچے نہیں آنا. آپس میں جھگڑا ہوا. دوسری بات کیا ہے؟ وَعَصَيْتُمْ، تم نے رسول کی نافرمانی کی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو مرضی حالات دیکھ لو، جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں آنا. یہ جو احد شریف میں در رہا ہے نا اوپر، تو فرمایا تھا کہ نیچے نہیں آنا. تو فرمایا وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی. بعد اس کے کہ اللہ تمہیں وہ دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھا، یعنی فتح تمہیں مل چکی تھی. تو ہوا کیا؟ فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں کچھ لوگ تو آخرت کے طلبگار تھے لیکن کچھ دنیا چاہنے والے بھی تھے.
تو شکست کیوں ہوئی؟ آخرت کی طلب کی وجہ سے یا دنیا کی طلب کی وجہ سے؟ دنیا کی طلب کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فیکٹر تھا نا دنیا کی محبت والا، شکست اس کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ اب بات یہ ہے، یہ تو سارے صحابہ تھے، یہ تو صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے دنیا کو طلب کیا، کچھ نے دنیا کو طلب کیا۔ تو چونکہ صحابہ ہیں، سرکار کے غلام اور سچے عاشق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلطیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں بخش دیا، خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ حالانکہ لسٹ بیان کر دی کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن چونکہ صحابہ اور غلطی ہوئی تو نبی تو تھے نہیں، وہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معصوم تو نبی ہوتے ہیں، یا فرشتے یا نبی، یہ معصوم ہیں، دوسروں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ نے اے صحابہ تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر فضل والا ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، اس کے بعد پھر مزید کافی ساری آیات ہیں، آخر میں جا کے پھر یہی بات کی، فرمایا کہ جس دن تمہارا آپس میں مقابلہ ہوا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے، کچھ افراد بھاگ گئے تھے، کس دن؟ جس دن دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ اب دیکھیں ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ اگر کوئی ایسی بات نظر بھی آئے گی نا تو ہم تھوڑا سا اس کا مفہوم کہیں گے کہ بھئی اصل میں نا یوں کر کے ہوا تھا، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا ذرا ایسا کر کے بیان کریں کہ دوسروں کی نظر میں ایسا نہ ہو کہ یار انہوں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے بندہ اپنے بچے کی غلطی بیان کرے تو یہ نہیں بولتا یار میرا بچہ اتنا ایسا ہے نا، ایسا نہیں بولتا کہ یار بچہ ہے نا ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے بھئی یہ ایسا 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 ہے، لیکن پیار ہوگا تو یہ بول لے گا بچہ کیا کر سکتے ہیں، غلطی ہو گئی۔ تو ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے ایسے معاملات کو اپنی اس محبت سے بیان کریں گے، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کو بیان کریں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں تو خدا بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بیان کر کے کیا فرماتا ہے، اوپر کیا بیان فرمایا کہ چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ایک مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ غلطی ایک مرتبہ کی تھی، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے بخشا 2 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد تو ایک ہی ہوا تھا لیکن بخشش 2 مرتبہ رب نے فرما دی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے صحابہ نے آگے پیچھے اپنی زندگیاں بہت قربان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ قربانیوں کی قدر فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدر فرمانے والا، تو ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اچھا اب چونکہ غزوہ احد میں کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت امیر حمزہ بھی شامل، امیر حمزہ جیسے سرکار کے چچا شامل۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے کتنا تکلیف دہ معاملات کہ آپ خود زخمی ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ ان کو چیرا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اب ایسے موقع پہ اگر انسانی فطرت کے اعتبار سے دیکھے تو انسان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے اتنا سمجھایا، میرے سمجھانے کے باوجود پھر وہی کیا، میں نے کہا تھا نیچے نہیں اترنا، پھر نیچے اترا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب اللہ کی رحمت تھی کہ تم ان کے لیے نرم ہو گئے، ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم ترش روح اور سخت دل ہوتے، اگر ترش روح اور سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اے حبیب یہ لوگ تمہارے آس پاس سے بھاگ جاتے، اگر تم سختی کرتے بھاگ جاتے، لیکن اللہ کی رحمت کہ اس نے تمہیں نرم بنایا۔
اچھا اب پہلے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا. 2 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور نیچے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. اب 2 مرتبہ خدا نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے حبیب تم بھی انہیں معاف کر دو، اے حبیب تم بھی انہیں معاف کر، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے حبیب تم بھی انہیں معاف کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگو، خود بھی معاف کر دو، اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگو، کیونکہ یہ وہی تو ہیں جنہوں نے تمہاری خاطر مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، قربانیاں دی، بچے قربان کیے، سب کچھ چھوڑا. تو جن کی اتنی قربانیاں ہیں تو فرمایا کہ تم بھی انہیں معاف کر دو. تو یہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. اور وہ رسول کیا کرتا ہے، اس کا منصب اور اس کے اوصاف کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں مومنوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے. دوسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور 2 باتیں مزید یہ کہ انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. تو نبی کا منصب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھنا، لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، لوگوں کو حکمت سکھانا، اور اس کے ساتھ لوگوں کو اپنی صحبت اور اپنے ملفوظات، اپنے الفاظ مبارکہ سے پاک و صاف کرو. تو یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسا تزکیہ کیا کہ وہ قوم، تزکیہ کہتے ہیں کہ غلط جو بندے کے اخلاق ہیں وہ ختم ہو جائیں، غلط عادتیں خصلتیں ختم ہو جائیں، تزکیہ یہ. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. وہ کہہ رہا ہے میری بکریاں پہلے پانی پئیں گی یہاں سے، دوسرا کہتا رہی میری بکریاں پانی پئیں گی پہلے. اسی پہ لڑائی ہوگی، لڑائی ہوئی، اس نے ان کا بندہ مار دیا، اس نے ان کا بندہ مار دیا. اب دونوں قبیلے لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے، 100 سال تک لڑتے رہے، 100 سال. تو جن کے اندر جنونیت اور جن کے اندر ضد اور دشمنیاں پالنا، جو کہتے ہیں نا دشمنیاں پالنا تو ہمارا زیور ہے، دشمنیاں پالنا تو ہمارا کام ہے، ٹھیک. تو یہ جو سوچ اور یہ جو مائنڈ سیٹ تھا اسے کیسا تبدیل کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو دشمنوں کو دوست بنا دیا، دور جو تھے ان کو قریب کر دیا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ بھی تھا اور آپ کی سنت مبارکہ بھی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں کا ایک بڑا خبیث قسم کا جملہ تھا اسے بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے 1-2 اور آیات بڑی اہم مفہوم والی عرض کرتا ہوں. ایک تو اس میں ایک وظیفہ ہے کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام بڑے زخمی ہوئے نا، تو ہوا کیا کہ اطلاع ملی کہ کفار پہلے تو چلے گئے تھے کافروں کا لشکر، سنا کہ دوبارہ واپس آ رہا ہے. اچھا اب دوبارہ واپس آ رہا ہے تو یہ تو پہلے ہی زخمی پڑے ہوئے تھے سارے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے کہ جو دوبارہ کھڑا ہوگا لڑائی کے لیے؟ صحابہ کرام پھر کھڑے ہو گئے، زخمی، خون بہہ رہا ہے، پھر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، فرمایا وہ صحابہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے بعد اس کے کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، بعد اس کے کہ وہ زخمی ہو چکے تھے. فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کفار نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ مسلمانوں کو جا کے ڈراؤ، ان کو جا کے کہو کہ بھائی تمہارے خلاف اب ایسا لشکر تیار ہو رہا ہے کہ لگ بتا جائے گا. جیسے ابھی بھی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو 5th کالم وار ہوتی ہے کہ ایک تو ہے لڑائی اور ایک ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا کی لڑائی، پروپیگنڈا کی لڑائی کیا ہے کہ یہ بتایا جائے ابھی تمہاری تو توپوں میں کیڑے پڑے ہوئے،
ٹھیک ہے، اور ان کی توپیں ایسی، ان کے جناب جہاز ایسے، تو ان کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے، یہ وہ اس طرح بڑا چڑھا کے بیان کر. تو کافروں نے بھی اسی طرح کا کچھ کیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ نے کیا کیا کہ الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے آ کے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بھائی دشمنوں نے تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر جمع کر لیے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو. تو جب انہوں نے صحابہ سے یہ کہا تو آگے سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ٹھیک ہے انہوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کیے، بڑا اسلحہ بھی جمع کر لیا، بڑی تیاری کر کے آ رہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا مددگار ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اگر دل سے نکلے نا، یہ اگر الفاظ دل سے نکلیں تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لشکر لے کر گئے تو سامنے دریا آ گیا، صحابہ کے اور جو پل تھے وہ توڑ دیے دشمنوں نے. تو لوگوں نے، لشکریوں نے کہا کہ حضور پل ہی توڑ دیے، کیسے جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ فرما کے سب سے پہلے اپنا گھوڑا پانی پہ رکھ دیا، پانی کے اوپر چلتا ہوا گھوڑا پار، سارا لشکر پار ہو گیا، سارا لشکر پار ہو گیا. جب لشکر پار ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا بھائی کسی کو کوئی چیز گری تو نہیں؟ کسی کی کوئی چیز ابھی دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے بغیر پل کے گری تو نہیں؟ تو ایک نے کہا میرا ایک پیالہ گر گیا، میرا ایک پیالہ گر گیا. وہ گھوم کے دریا کے پاس آ کے کہا ابھی اللہ کے لیے جا رہے ہیں، پیالہ گر گیا ایک ہمارا. دریا کی لہروں میں یوں گھماؤ آیا، پیالہ ٹھک کر کے باہر. کیا ہے یہ؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دل سے اللہ پر ایسا کامل اعتماد ہو تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے. تو یقین کامل جو ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز. تو ایسا خدا پہ یقین ہونا چاہیے، پھر کام بندے دیر نہیں لگتی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ بارش کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بارش کا کیا ہے، بارش ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. انہوں نے کہا ساتھی بارش شروع ہو گئی. یہ میرے اپنے آنکھوں دیکھے واقعہ. کیا ہے؟ دل میں خدا پہ ایسا یقین کہ بھئی جو کرنا ہے ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، کرنا تو اللہ تعالیٰ نے. تو جب بندہ اپنے آپ کو نتھنگنس یعنی کہ لا شے، کچھ نہ ہونے کی انتہا پہ لے جائے اور خدا کو سب کچھ ہونے پہ لے جائے، جب اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے تو یوں کر کے دعا قبول ہوتا ہے، سیکنڈز کے اندر. تو یہ صحابہ کرام کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز. اس کے بعد کنجوسی اور بخل اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جان چھڑانے کے بارے میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے فضل سے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض نہیں دیتے، رشتہ داروں کی جن کی کفالت شرعاً واجب ہو چکی ہے وہ رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے، تو فرمایا کہ یہ اس کنجوسی کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے بری ہے، شر ہے، خیر نہیں ہے، شر ہے. اور یہ کنجوسی اور یہ جس مال میں کنجوسی کی ہے، فرمایا قیامت کے دن توق بنا کے ایک ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ایک سام کی شکل میں. یہی دنیا کا مال جس میں کنجوسی کی تھی، زکوٰۃ نہیں دی، رشتہ داروں کی کفالت نہیں کی، مرتے ہوئے غریبوں کی مدد نہیں کی، تو یہی مال سام بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے. تو اس لیے جو بخل ہے، کنجوسی ہے، جہاں شرعاً خرچ کرنا واجب ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بڑی سخت چیز ہے. کل پرسوں ایک جملہ بڑا خوبصورت تھا. کسی نے کہا کہ یار لوگ میت کو کندھا دینے کے لیے دوڑتے ہیں، کاش کہ زندگی کے اندر اسے کندھا دے دیتے. یہ چارپائی کو کندھا دینے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھائی ادھر 2 منٹ یار مجھے دینا. چارپائی کو کندھا دینے کے لیے دوڑتے ہو، کبھی زندگی میں اس کو بھی کندھا دے دیتے، اس کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے.
تو جہاں پر لگے کہ کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو فرمایا ایک حقیقت کہ جو ہر مسلمان کو پتہ ہے لیکن اکثریت غافل ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک اس نے کامیابی پائی۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ بندہ پانی میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر جو ہے کوئی اسے شبی نظر آتی ہے، وہ شبی حقیقت تو نہیں، دھوکے کا سامان ہے، وہ ہے نہیں وہاں پر کچھ بھی۔ تو اسی طریقے سے بندہ پانی میں دیکھتا ہے چاند ہے، چاندنی رات میں دیکھے تو پانی کے اندر چاند نظر آتا ہے، تو کیا مطلب کہ چاند ہے وہاں پر؟ نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اسی کو چاند سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہی چاند ہے، یہی روشنی دے رہا ہے، اسی میں سارے مزے، سب کچھ اسی کے ساتھ، ایسا نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن رات کے بدلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے عقل والے بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے پہلوؤں کے بال لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جو ہے یہ مسلمان کی زندگی کا ایسا معمول ہونا چاہیے، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرے، بیٹھے بھی لیٹے بھی، یعنی جب اس کو موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ ہیں عورتوں کے مسائل، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی وراثت کے بارے میں بیان، پھر نکاح کے مسائل اس میں بہت زیادہ ہیں، پھر نکاح کی حرمت کے مسائل اس میں زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے، اور آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بے شمار مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان سے دنیا کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد یتیموں کے مال کے اوپر یہاں پر بڑا شدت کے ساتھ بیان ہے، کیونکہ یتیم ظاہراً بے سہارا ہوتا ہے۔ یتیم کے مال کے بارے میں بار بار فرمایا، واضح ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا کہ بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے اسی بارے کی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بیان کر دوں کہ یتیم تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور ان کا مال کھانے والے بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ترس زیادہ کھا لیتے ہیں، مال کم کھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قوم کا مال ہوتا ہے، جو قوم کا مال ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں یتیم کے مال کی طرح ہوتا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانے والے تو کم ہیں لیکن قوم کا مال کھانے والے بہت ہیں۔ تو یہ جو کرپشن ہوتی ہے یہ یہی ہے، اس کے اوپر بالکل یہی وعید آتی ہے کہ جو قوموں کے مال کھاتے ہیں، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور یہاں یہ آگ بھرنا اتنا عام ہے کہ کیا مجال ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ ہمارا بغیر پیسے کے ہو جائے۔ وہ میٹر لگوانا ہے یا نقشہ باز کروانا ہے یا کچھ دیوار کھڑی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، پیسے دینے سے پہلے اس کے اوپر کیا کورٹ تو کیا پولیس تو کیا ادارے تو کیا ایجنسیاں سب آگے کھڑی ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہوگا۔ اچھا، یہ پیسے دیے، سپریم کورٹ کی بھاڑ میں، آپ بنائے جناب، سب قانون باز ہو گئے۔ کس سے؟ اس حرام مال سے کہ جو پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے برابر۔ اب
سب معافی ہے، جو مرضی کرتے رہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی یہ بندہ نا یہ یتیم کا مال کھاتا ہے، لوگ بولے لعنت ہے اس کے اوپر، اور یہ کہا جائے بھائی صاحب آپ قوم کا مال کھاتے ہیں، تو اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ دل میں اتنی نہیں ہوتی۔ یتیم کے لفظ کے اوپر جو ہے نا وہ ایسا ہوگا کہ یتیم کا لفظ ایک بڑا وہ ایک وہ ہوتا ہے تھوڑا سا یہ کہ سافٹ ان یور ہارٹ، کہ دل کو ذرا نرم کر دیتا ہے۔ اب تو قوم ہی یتیم ہوئی پڑی ہے، قوم کی حالت ہی یتیموں جیسی۔ تو جو یتیم کا مال کھانے کا وبال ہے وہی قوم کا مال کھانے کا وبال ہے۔ تو یہ جو اللہ کے احکام ہیں اس میں کوئی صراحتاً کسی شے کو بیان کیا جاتا ہے اور کسی میں ایک بات سے دوسری بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وراثت کے مسائل ہیں جس میں ماں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے، پوتیوں کا بھی ہے، بعض صورتوں میں نواسیوں کا بھی ہے۔ پھر یہ سارا بیان کیا، وہ تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتا، لیکن شرعی حکم واضح ہے کہ وراثت میں حصہ دینا بیٹیوں کو، بہنوں کو، یہ فرض ہے، فرض۔ بہنوں کو ہر صورت میں نہیں ہوتا، اس کی بھی اپنی ایک شرائط ہوتی ہیں، لیکن جن صورتوں میں بنتا ہے، بیٹی کا تو ہر صورت بنتا ہے، ان کا جو حصہ ہے یہ دینا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت کا حصہ دینا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حالانکہ وراثت کا حصہ دینے کا کوئی ہم نے تھوڑی احسان کیا، ہمارا والد فوت ہوا تو پیسہ تو اس کا تھا، ہمارا تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کا پیسہ صرف ہم نے آگے صحیح طریقے سے دے دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی میں اگر آڑ بنا کہ نہیں دیا، ڈنڈی ماری، تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور خدا کی حدوں سے تجاوز کرے، یعنی کہ وراثت نہ دے، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ وراثت کے معاملات جو ہے یہ بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مین میٹر جو ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ توبہ کس کی ہوتی ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا اللہ پر جس بندے کی توبہ قبول کرنا اس کی رحمت سے اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، وہ کون ہے؟ جو نادانی میں برائی کرے پھر جلد ہی توبہ کر لے۔ تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ موت آئے، جب موت آئے تو کہ انی تبت الآن، یا اللہ میں نے توبہ کی۔ ویسے تو موت سے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن کب؟ کہ اب جب اس کو فرشتے ہی نظر آنا شروع ہو گئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بندے کا سینس جو ہے نا اس وقت دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے، اور ادھر اس کو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب غیب منکشف ہونا شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ اس وقت وہ نعرہ مارے کہ انی تبت الآن، اب میں نے پکی توبہ کر لی، اب تو جانے یہ توبہ ہی کر لیتا۔ تو فرمایا ایسی کہ کوئی توبہ نہیں، ایسی کوئی توبہ نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو حالت کفر میں مرے گا اس کی بھی کوئی توبہ نہیں۔ جو کافر مر گیا تو آخرت میں جو مرضی کرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر حرمت کے مسائل ہیں۔ آخری مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو مہر دینے کے بارے، بیویوں سے اچھے سلوک کے بارے میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہو، ہوتے نا بعض اوقات کہ کوئی عادت پسند نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہوتی، فرمائے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی شے ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ اسی بیوی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ تو شادی کے معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ تیسرے دن بندہ بولے جی میں نہیں اس کو چلاؤں گا، بس چھوڑ گیا اس کو گھر پہ، یا سال بعد کہا کہ نہیں بھائی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کوئی ناپسند ہے تو صبر کرو، کیونکہ بیوی کا معاملہ، شادی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جناب وہ گاڑی خریدی اور چینج کر لی،
حتی الامکان جو ہے بہتر طریقے سے چلاؤ. آج جسے تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی یہ عادت ناپسند ہے، اول تو تمہاری اپنی بہت ساری ناپسند عادتیں ہوتی، ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسی سے تمہیں فرما بردار اولاد عطا کرے گا، جب اسی سے تمہیں بڑھاپے کا سہارا اولاد عطا کرے گا، جب اسی سے تمہیں مرنے کے بعد تمہاری نیک نامی کا ذریعہ اولاد عطا کرے گا، جب اسی کے ذریعے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا اور اصالہ ثواب کرنے والی اولاد عطا کرے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا خیر کثیر تھی. تو فرمایا کہ اگر بیویوں میں کوئی شے ناپسند لگے تو اگرچہ ناپسند ہو تمہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دے گا. تو یہ قرآن پاک کے چند احکام میں نے چیدہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم، ہم نے آج جو کچھ درس سنا ہے، اے اللہ اس کے صدقے ہماری بخشش فرما. اے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اے مولا کریم، قرآن کے احکام ہم نے سنے، اے اللہ انہیں ہمارے دل میں اتار دے. اے اللہ ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہم پہ رحمت فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما. اے اللہ عاشورہ کے دن چل رہے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے اس مہینے میں بڑی قربانیاں دی. اے اللہ ان سب کے کروڑ درجے بلند فرما. اے اللہ ان پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز فرما. اے اللہ ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا فرما، خدمت دین کا شوق پیدا فرما. اے مولا کریم ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے. اے اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے، ہماری زندگیاں اچھی کر دے. اے اللہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں سب پوری کر دے. اے اللہ جو دعائیں ہیں سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کسی نے گھر والوں میں، دوستوں میں کسی نے دعا کے لیے کہا ہو، اے اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما لے. اے اللہ ہم میں، ہمارے اہل خانہ میں، دوستوں میں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے. کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت دور کر دے. کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے. کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ کوئی بے اولاد ہے تو اسے نیک اولاد عطا فرما دے. اے مولا کریم گھروں میں امن، سکون، پیار، محبت عطا کر دے. اے اللہ گھروں کا سکون عطا فرما. اے اللہ کوئی روزگار کے بارے میں پریشان ہے اسے رزق حلال عطا فرما. اے اللہ اپنے خزانوں سے بہت اچھا وافر رزق عطا فرما. اے اللہ غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی بارگاہ کا محتاج بنا. اے مولا کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ رحمت فرما. اے اللہ جو بھی تیری بارگاہ میں آج کے دن یا کسی بھی مقدس دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ اس پہ رحمت کر دے، اس کی دعا قبول فرما لے. اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان پہ رحمت فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ظاہری باطنی دونوں طرح کے اچھے اسباب انہیں عطا فرما. اے اللہ انہیں قوت و طاقت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے، ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے کمزوریاں، بزدلیاں دور کر دے. اے اللہ امام حسین کا صدقہ شجاعت عطا فرما دے. اے اللہ صحابہ کرام کا صدقہ شجاعت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور کر دے، آخرت کی محبت اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.